بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم Zainab. Alaikum assalam. So ready for the 11th juz? Yeah. We are continuing Surah Tawbah, okay, which means repentance, okay, and we'll continue the topics in part 11. ٹھیک ہے؟ So do let me know if you have any questions, anything is not clear. All right? تو پارٹ 11 میں ایک تو یہ چیز بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اشارہ دیا کہ جو ہپوکریٹس ہوتے تھے نا، ان کی باتوں میں نہیں آنا. اگر وہ سمپتھی شو کریں نا، یعنی وہ آپ کو یہ فیل کروائیں کہ ہمیں بہت دکھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یا کسی بھی چیز میں، لیکن جو ہپوکریٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بتایا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور بہانے بھی کریں گے. اور وہ بھی ہپوکریٹس تھے نا جو نہیں گئے تھے، جو حضرت نے جب بتایا تھا کہ جنگ کے لیے چلنا ہے تو ہپوکریٹس نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا حضرت کو کہ ان سے آپ نے یہ ایکسکیوزز ایکسیپٹ نہیں کرنے، اور ان کو یہ بتا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ان کے بارے میں انفارم کر دیا تھا. ہپوکریٹس جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی آپ کو کنونس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کنونس ہو بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ دیٹس اے اسٹرانگ وارننگ. اور اسی طرح ہپوکریٹس کا، منافقین کا ایک قصہ ہے کہ انہوں نے نا ایک مسجد بنائی تھی اور حضرت سے کہا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور حضرت وہاں جانے لگے تھے. ٹھیک ہے؟ جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی. ورسز ور ریویلڈ ٹو اسٹاپ ہم، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کا پرپز یہ تھا کہ بیسیکلی مسلمانوں میں کوئی ڈسپیوٹ کریٹ کر دیں، کوئی فائٹ کریٹ کر دیں مسلمانوں کے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ورسز اتار کے حضرت کو انفارم کر دیا، اور حضرت نے وہ مسجد جو ہے وہ ہٹا دی، اور ایک میسج دیا کہ مسجد جو ہے نا، جو صحیح پرنسپلس میں نہیں بنی اس کو ہٹا دینا چاہیے. مسجد تو صرف اللہ کے لیے بنتی ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے. لڑائی کے لیے بالکل ایسا ہی. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کچھ کیریکٹرسٹکس بلیورز کی، کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ ایکٹس کرتے ہیں وہ. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا مال یا ان کی جان اپنی راہ میں لی ہے نا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا. they'll get heaven in return. ٹھیک ہے؟ جو کہ بہت زبردست سودا ہے. اور ان کے کیریکٹرسٹکس دیکھو زینب کیا ہوتے ہیں، they repent، توبہ کرتے ہیں. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم توبہ کریں، بار بار توبہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ نشانی ہے بلیور کی. عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور لوگوں کو اچھی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس یا باؤنڈریز جس چیز میں بھی بتائی ہیں نا، ان کا بہت خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ ایک سٹوری بتائی ہے، وہ 3 کمپینینس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کہ جو اس بیٹل میں، بیٹل آف تبوک میں نہیں جا سکے تھے سستی کی وجہ سے، وہ لیزی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بیسیکلی سچ بتا دیا حسن کو کہ بھائی ہم بہت لیزی ہو گئے تھے، ہم تھک گئے تھے، اس لیے ہم نہیں آپ کا ساتھ دے سکے. لیکن ہوا کیا، ان کمپینینس کا، 3 کمپینینس کو 50 ڈیز کے لیے بوائے کاٹ کر دیا سب نے. ان بوائے کاٹ مطلب ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، ان کو اگنور کرتے تھے. اور پھر 50th ڈے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ریپینٹ کیا، معافی مانگی، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. 50th ڈے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ریپینٹنس جو ہے وہ ایکسیپٹ کی، توبہ قبول کی، اور ان کا بوائے ختم ہو. اور حضرت صلی اللہ کے بارے میں لاسٹ پارٹ جو ہے ٹاپک اس سورہ کا، سورہ توبہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت صلی جو ہے نا بہت کمپیشنیٹ ہے، بہت رحم دل. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات ہیں نا، بیسیکلی ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ کے، رحمان اور رحیم، رعوف اور رحیم، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا حضرت کو دی ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت پریشان ہو جاتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سیڈ ہو جاتے تھے کسی مسلمان کے لاس پہ. ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے لیے وہ ہمیشہ کامیابی چاہتے تھے، سکسیس چاہتے تھے. ٹھیک ہے؟ اب اسی پارے میں زینب 11th میں ہماری نیکسٹ سورہ ہے، وہ ہے سورہ یونس، جو کہ ہے یونس علیہ السلام، ایک پروفٹ کے نام پہ. اور آپ کو ان کا قصہ تو پتہ ہی ہے، رائٹ؟ کون سا قصہ ہے؟ بڑی سی بہن نے ان کو جی، کھا لیا. وہ ابھی آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں. ٹھیک ہے؟ یہ انہی کی سٹوری ہے، ان کے نیشن کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا تھا. ٹھیک ہے؟ انہوں نے دعائیں کی، ان کی نیشن نے انہوں نے بچا لیا. اور اس میں جو چیزیں آئی ہیں امپورٹنٹ، وہ ہے توحید. بار بار قرآن میں اس کا آتا ہے توحید. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی وننس کے ایویڈنس دیا، اس کا پروف دیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہی از دا کریٹر، وہ رازق ہے. ٹھیک ہے؟ دا پرووائڈر، وہ مالک ہے، اونر ہے. ٹھیک ہے؟ اور مدبر ہے، اور ہر چیز کا کرنے والا ہے، ڈوئر آف ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی لیے اپنی وننس کے کچھ وہ بتایا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو اور ورشپ کرو، کسی اور کی طرف آپ دیکھو ہی نہ. ہر امید آپ نے اللہ تعالیٰ سے لگانی ہے.
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسانوں کی جو نیچر ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ بھولتے رہتے ہیں, بھول جاتے ہیں. جب کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر جب اس پریشانی سے مشکل سے نکل جاتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے شپ کی, کہ جب کوئی بندہ امیجن کرو کہ سمندر میں اور ہی از ان اے بوٹ یا ان اے شپ اور بہت خطرناک قسم کی ویوز آتی ہیں بڑی بڑی, ٹھیک ہے, تو وہ بہت ہی سنسیئر ہو کے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے, ان سے ہمیں بچا لے, اور بیسیکلی پرومس کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کا تھینک فل ہوں گا, شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں تو واپس جاتے ہیں لینڈ پہ اور اپنا پرومس پورا نہیں کرتے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہے نا کہ عام بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بھول جاتے ہیں, وہ دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. جب مشکل ٹائم آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ مشکل ہٹا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں رہتے. ناٹ آل. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ زینب ذکر آیا بہت سے پروفٹس کا, بہت سے پروفٹس کا ذکر آیا. نوح علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا قصہ پتہ ہے نا آپ کو, شپ کا. تو نوح السلام کے بارے میں ہے کہ بیسیکلی انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے, ان کی ورشپ کرنے کے لیے فار 950 ایئرس. اوکے. لیکن انہوں نے ریجیکٹ کرتے رہے, زیادہ تر لوگ ریجیکٹ کیے, اور صرف کچھ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی. اور پھر وہ سٹوری یاد ہے نا جو ہم نے دیکھی تھی کہ وہ جو بلیورز تھے نا وہ شپ میں آ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, باقی سارے پانی میں ڈوب گئے. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یہ فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے اور فرعون نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں, میں گاڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میجیشین ہو, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میجیشنز بلائے اور کہا مقابلہ کرو, جو کہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے. اور وہ جو میجیشنز تھے نا انہوں نے بھی جو ہے وہ حق دیکھ لیا, کیونکہ ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میجک نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں اور وہی کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایمان لیا, انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر اور مسجد بنائیں ایجپٹ میں, ٹھیک ہے, مصر میں اپنے لوگوں کے لیے. اور پھر وہ جو فرعون تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا. پھر بنی اسرائیل کو بیسیکلی آزادی دے دی فرعون سے. پھر اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایڈریس کیا مچھلی والے کے اس سے بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تھے جو فش کے پیٹ میں چلے گئے تھے. تو یہ نا اپنی لوگوں کی جو بیسیکلی ڈس بلیف تھا نا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, اس کی پریشانی کی وجہ سے نا بیسیکلی انہوں نے کہا کہ عذاب آئے گا اللہ کا ان پہ, تو وہ وہاں سے نکل آئے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک کشتی میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اور وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی تھی تو انہوں نے چھلانگ لگا دی. جب انہوں نے چھلانگ لگائی نا کشتی سے تو ایک فش آئی اور اس نے ان کو سویلو کر لیا, اور فش کے پیٹ کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. پتہ ہے آپ کو آیت کریمہ وہ جو بہت فیمس آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا جی, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا اور مچھلی نے ان کو آ کے سی کے اینڈ پہ شور پہ پھینک دیا. ٹھیک ہے, باہر نکال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی جو پیچھے لوگ تھے نا انہوں نے توبہ کی, ریپینٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کی. ہر بندے نے توبہ کرنے شروع کر دی. ان پہ عذاب لکھا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا عذاب بھی ان کی توبہ کرنے سے ہٹا دیا کہ ان پہ ایک عذاب آنا تھا. پھر قیامت والے دن کا ذکر ہے نا کہ اس دن ہر بندہ جو ہے نا وہاں پہ آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بھی یعنی اس دن جو پکڑے جائیں گے نا ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی کہ ان کے پاس ایک بلک آف گولڈ بھی ہو نا جو ان کو بچا لے, لیکن اس دن کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ڈیڈس کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو چکا ہوگا. کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوگی. جو بھی ہونا تھا وہ اس دنیا میں ہونا تھا, جو بھی اچھے کام کرنے تھے وہ اس دنیا میں ہونا تھا, وہاں پہ صرف حساب ہوگا. پھر قرآن کی اسپیشلٹیز بتائی ہیں کہ یہ جو ہے نا بک آف وزڈم ہے. قرآن ایک بہت اسپیشل بک ہے. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ یہ آپ کا دل نرم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ ایک دلوں کی بیماریوں کی اس میں بیسیکلی کیور ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ کیا کرو گے تو کیا ہوگا, کیا نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, رائٹ اور رانگ کا بتایا ہوا ہے. اور مرسی یعنی بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, اب اسی 11th کے اینڈ میں سٹارٹ ہوتی ہے نیکسٹ سورہ جو کہ ہے سورہ ہود.
یہ بھی ہود علیہ السلام جو تھے پروفٹ تھے، ان کے نام پہ ہے، لیکن اس کا ہم ٹاپکس اور جو ہیں وہ 12th میں یہ کنٹینیو ہوتی ہے تو وہ اگلے اس میں انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے اس میں کوئی کوشچن یا کوئی بھی چیز نہیں؟ چلو جی زینب، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. حیا